نہ صحابہ معصوم، نہ تابعین معصوم، نہ ائمہ دین، نہ اولیاء کرام، نہ مشائخ اعظم. معصوم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں صرف نبی معصوم؟ کیوں کہ اس کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے، اور کسی اور کی گارنٹی عرش والے نے. اسی لیے ہماری دعوت ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف. تو مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم اور ان کا ایک مرید دونوں جا رہے تھے جمعہ پڑھنے. وہ مرید صاحب پیر صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی جاتے تھے اور لوگوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا. لیکن اس جمعے یہ جا رہے اور کوئی شخص بھی پیر صاحب کو سلام نہیں کر رہا. وہ رش، وہ ہجوم نہیں تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ ہر جمعے تو اتنا دھکم پھیل ہوتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا، اور آج تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. یہ خیال کہاں آیا؟ دل میں یہ خیال آتے ہی پیر صاحب نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو ایک طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے لوگ پل پڑے. ادھر سے سلام ہو رہا ہے، ادھر سے سلام ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے. تو اس سلام کرنے کی بھیڑ میں اس کے اور پیر صاحب کے درمیان لوگوں کا ایک جمع غفیر حائل ہو گیا. تو اس کے دل میں آیا کہ اس سلام سے تو بہتر وہ تنہائی تھی. کم از کم پیر صاحب کے ساتھ تو تھا نا، اب جیلانی صاحب کے ساتھ تو تھا. وہ تنہائی اس سے زیادہ بہتر تھی. ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ وہ سارا جمع غفیر غائب ہو گیا اور یہ پیر صاحب کے ساتھ ہو گیا. اور پیر صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے تو نہیں تو یہ چاہا تھا کہ وہ لوگ آئے. اب اس نے وہ بات ظاہر نہیں کی تھی نا، دل کی بات تھی، دل کی بات ہی دل میں رہی. لیکن پیر صاحب نے اس کے دل کے پہلے خیال کو بھی اور بعد والے خیال، دونوں کو خیالوں کو جان لیا اور کہا بھائی تو نے ہی تو چاہا تھا کہ لوگ سلام کیوں نہیں کر رہے. تو سنو، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ انشاءاللہ بری ہیں اس قول سے، انہوں نے ایسا نہیں فرمایا، یہ بعد والوں نے ان کے پیچھے ٹکوسلا لگایا. سارے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، جس کو چاہتا ہوں اپنے قریب کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنے سے دور کر لیتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بس. پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں، چاہوں تو دور کر دوں. قرآن حکیم کی آیات بھی آپ نے سن لی اور مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان کردہ یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا. آپ دونوں میں فیصلہ کیجئے. علم غیب، دل کی بات، چھپی ہوئی بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو ساری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت قدم رکھنا اور اسی طرف پھیرے رکھنا. یہاں کہا جا رہا نہیں، ہمارے پیر صاحب دلوں کے راز جانتے ہیں، دل میں آنے والی خواہشات کو جانتے ہیں. زبان پہ نہیں آئی، دل میں ایک وسوسہ آیا، پہلا وسوسہ آیا لوگ کہا گئے، لوگ فوراً آگے. دوسرا وسوسہ آیا، اتنے لوگ آگے، وہ فوراً غائب ہو گئے. اور پیر صاحب نے کہا لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں لوگوں کی دلوں کو اپنی مٹھی میں قبضہ کر چکا ہوں، جس کو چاہتا جب چاہوں قریب کر لوں اور جب چاہوں دور کر دوں. آئیے اللہ کی کتاب کی اس آیت پہ غور کرے. مالک فرماتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، دل کے راز، سینوں کی باتیں جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. دلوں کے راز، سینوں کے راز، سینوں میں آنے والی باتوں کو جاننے والا اللہ عز و جل. اور اگر مان لیا جائے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرید کی دل میں آنے والی خواہش کا پتہ لگ گیا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑہا بھی ہو جائیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں سے اڑنے والی مٹی کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ہمیں کچھ قراء دے دو، علماء دے دو، تبلیغ کے لیے ہم اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے 70 قاری روانہ کیے اور انہوں نے جا کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا. نبی نے ان کے دل میں آنے والی باتوں کو کیوں نہ پہچانا؟ خیبر کے معرکے میں، خیبر کے موقع پہ ایک یہودیہ زہر والا کھانا لے کر آئی
میرے نبی نے آخری لمحات میں کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زہر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا آج محمد کی رگوں کو کاٹ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب کے سامنے وہ عورت کھانا لے کر آئی. اللہ کے نبی کو اس کے دل میں چھپی ہوئی بات کی خبر نہیں ہوئی. اگر ہو جاتی تو زہر والا کھانا، اگر ہو جاتی تو 70 قاریوں کو روانہ نہ کرتے. جو شان، جو مقام، جو علم غیب تم اپنے پیر اور بابوں اور بزرگوں کو دے رہے ہو، اللہ کا واسطہ ہے ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس پہ بھی غور کر لو.